ہمارے پیغمبر نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے، اللہ کی بات کو سنا بھی ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ بات تو اللہ کی مانیں گے، لیکن اللہ کی بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ توجہ رکھنا، میں ایک اور طرح سے بات سمجھانے لگوں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ عبادات میں نماز سب سے اہم ہے، عبادات میں روزہ بھی ہے، عبادات میں حج بھی ہے، عبادات میں عمرہ بھی ہے، عبادات میں بہت ساری عبادات موجود ہیں۔ ہم عبادت تیری کریں گے۔ اب اللہ نے حکم تو دے دیا کہ تم میری عبادت کرو، مجھے خدا جو مانتے ہو، لیکن یہ مسئلہ رہ جائے گا، ہم اللہ عبادت کریں تو کیسے کریں؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو۔ اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ خدا کا حکم ہے اتموا الحج، حج ادا کرو۔ اللہ حج کیسے کریں؟ خدا کا حکم ہے والعمرۃ، عمرہ مکمل کرو۔ اللہ عمرہ کیسے کریں؟ خدا کا حکم ہے کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو۔ اللہ روزہ کیسے رکھے؟ میری بات توجہ سے سمجھنا، اللہ نماز کا حکم تو دیں گے لیکن نماز پڑھ کے دکھائیں گے نہیں، روزے کا حکم تو دیں گے، روزہ رکھ کے دکھائیں گے نہیں، حج کا حکم تو دیں گے، حج کر کے دکھائیں گے نہیں۔ اللہ تو حکم تو آپ نے دے دیا ہے، اب نماز کیسے پڑھیں؟ حکم تو دے دیا روزے کا، ہم کیسے رکھیں؟ حکم دے دیا حج کا، ہم کیسے ادا کریں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، نماز کا حکم اللہ دیں گے، طریقہ خدا کے نبی بتائیں گے، روزے کا حکم اللہ دیں گے، طریقہ مصطفیٰ بتائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے عبادت وہ ہوتی ہے جس میں حکم خدا ہو۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے عبادت وہ ہوتی ہے جس میں طریقہ مصطفیٰ ہو۔ تو دیوبند کا نظریہ عبادت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، نمبر ایک حکم خدا ہو، نمبر دو طریقہ مصطفیٰ ہو۔ نمبر ایک عبادت کے لیے ضروری ہے حکم خدا ہو، نمبر دو طریقہ مصطفیٰ ہو۔ اذان دیتے ہیں حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کیسے دیتے ہیں؟ طریقہ کس کا ہے؟ اب یہ بات سمجھ آ گئی تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔